دنیا کے کئی شہر زیریاب ہو گئے اور یہ دنیا انسانوں کے لیے جہنم کی کیفیت اختیار کرے گی۔ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تیرا اپنا ہی کیا آیا ہے تیرے سامنے، تو اگر بیمار پڑ جائے تو واویلا نہ کر۔ میں بتاتی ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، میں بتاتی ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول، جس ہوا میں سانس لیتے ہو اسے اعلان نہ کر۔ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات۔ جناب صدر، آج کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ نہ جنگ عظیم سوم ہے، نہ معاشی بحران ہے اور نہ ہی عالمی وبا، بلکہ وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں۔ کیونکہ معاشی بحران اچھے پالیسی سے ٹھیک ہو جائے گا، جنگ صلح سے ختم ہو جائے گی اور عالمی وبا ویکسین سے ختم ہو جائے گی، لیکن جناب صدر جب اب ہوا صحیح نہیں ہوگا تو انسان کیسے بچے گا؟ دنیا کے لیڈرز آپس میں بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں، عوام اپنی حکومتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ جناب صدر، آج چونکہ پوری دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے فساد ہر انسان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ صنعتی انقلاب کی وجہ سے انسان دنیا میں آلودگی پھیلا رہا ہے، گیس جلا رہا ہے، ہوائی آلودگی پھیلا رہا ہے، زمینی آلودگی پھیلا رہا ہے، کارخانوں سے دھواں نکل رہا ہے، گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کر رہا ہے، ہوا کی آلودگی پھیلا رہا ہے، یعنی دنیا میں فسادات کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی کہ خشکی اور تری میں فسادات انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج 1450 سال بعد سائنس یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ دنیا میں 99% فسادات انسان خود برپا کر رہا ہے۔ سامعین محترم، انسان خود ماحولیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار ہے، انسان خود انسانیت کا قاتل ہے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہر سال 40 لاکھ بچے دمے کے مریض بن جاتے ہیں۔ پی ایم کے زراعت کی وجہ سے ہر سال 90 لاکھ آبادی قبل از وقت موت کی منہ میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہر انسان میں ہارٹ اٹیک، دل کے دیگر امراض، پھیپھڑوں کے امراض اور کئی انسانی بیماریاں جنم لیتی ہے، جس سے انسان موت پر جان چھڑاتا ہے۔ ہاں، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کئی سال بعد دنیا کے کئی شہر زیریاب ہو گئے اور یہ دنیا انسانوں کے لیے جہنم کی کیفیت اختیار کرے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاک دا پر قہر ہے آلودگی، خاک دا پر قہر ہے آلودگی، انسجا پر زہر ہے آلودگی، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں، موت کی ایک لہر ہے آلودگی، موت کی ایک لہر ہے آلودگی۔